السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالضرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود۔ ابھی آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اذا تبایعتم بالعینہ، پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، یعنی جب امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر سودی نظام، سودی سسٹم، لین دین، کاروبار جب عام ہو جائے گا، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی تم پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں بالکل مصروف ہو جاؤ۔ گائے کی تم پکڑ لیے مطلب کیا ہے؟ یعنی کھیتی باڑی کے لیے گائے کا استعمال ہوتا ہے جوتنے کے لیے، تو آدمی بالکل گائے کے دم کے پیچھے رہتا ہے، یعنی تم ہمیشہ صبح سے لے کے شام تک کھیتی باڑی میں پڑے رہو گے اور وہی اپنے کام میں مصروف رہو گے، دین دنیا سے کوئی فکر نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، دنیا میں مصروف ہو جاؤ گے، دین سے کوئی سروکار نہیں، بس کھیتی باڑی، کھانا کمانا، دکان تجارت کاروبار، اسی میں پڑے رہے، دین کی کوئی فکر نہیں۔ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت و رسوائی مسلمانوں کے مقدر کر دے گا، مسلمانوں کے لیے مسلط کر دے گا۔ لا ينزعہ، یہ ذلت ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف بیٹھ نہ ہو، یعنی یہ ذلت و رسوائی برابر باقی رہے گی، یہ چلتی رہے گی۔ اس کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ جب تک تم دین کی طرف نہیں پلٹو گے، دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے، دین پر عمل نہیں کرو گے، تو وہی ذلت و رسوائی مقدر ہوگی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے ایک پیشن گوئی کی ہے اور یہ نصیحت کی ہے کہ دین پر چلو گے تو عزت ملے گی، دین پر قائم رہو گے تو سرخروئی حاصل ہوگی، دین پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی، دین چھوڑو گے تو ذلت و رسوائی مقدر ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن بن جانے کی صورت میں، دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور دین چھوڑنے کے نتیجے میں، دین سے بیزار ہونے کے نتیجے میں ذلت و رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرمائی کہ احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. احفظ اللہ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے. اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے، دینداری اختیار نہیں کریں گے، دین پر مضبوطی سے قائم نہیں ہوں گے، تو یہ روز بروز ذلت و رسوائی بڑھتی رہے گی. مدد اللہ کی کب آئے گی؟ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں فرمایا، اے مسلمانوں تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا. دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبہ قائم کر دے گا. دشمن تم سے ڈر کے بھاگ جائے گا. آج صورتحال کیا ہے؟ دشمن نڈر ہے، دشمن جری ہے، ہمارا دشمن مضبوط ہے، ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارے دین پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، دین سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. دین پر جب ہم عمل کریں گے تو ہمارے اندر طاقت پیدا ہوگی، روحانی قوت پیدا ہوگی. دشمن ہمارے سامنے زیر ہو جائے گا، ڈر جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اس کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ رعب اور تدبیر پیدا کر دے گا. وہ خوف زدہ ہو جائے گا، شکست خوردہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دشمن کے سامنے ہم ہی کمزور پڑ جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دین پر مضبوطی سے قائم نہ رہنا، دین پر نہ چلنا. آج ہم رسم و رواج کی بات بہت کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدعات اور خرافات کو اپنے اندر بہت جگہ دیتے ہیں، قدم قدم پر سنت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن شریعت اور سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی نتیجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مارے اور کاٹے جا رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے فتنوں کے اس دور میں ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، توبہ اور استغفار کریں، دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں. اس سے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اس سے ہماری کامیابی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.